بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، کچھ دن کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو سانحات سے عوارض سے محفوظ و معمون رکھے، تاکہ آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں خوابوں کی تعبیر، مختلف مسائل کے لیے وظائف اور شرعی رہنمائی کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہ سکے۔ معزز سامعین کرام، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ سردی کے موسم میں ہر انسان کو، ہر جوان کو غسل کی حاجت پیش آتی ہے۔ جب وہ غسل کرتا ہے تو اس وقت اس کو کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کو نقصان دہ چیزوں سے حفاظت رہے، اور ایسی چیزیں جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں وہ سردی کے موسم میں اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ شریعت مطہرہ نے جو ہمیں غسل کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے میں ہمارا بہت زیادہ فائدہ مضمر ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، پھر وہ نقصان کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں غسل کا مسنون طریقہ بیان کیا جائے گا، جس کی برکت سے آپ سردی کے موسم میں بھی اور گرمیوں کے موسم میں بھی ایک بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں انسان کا جسمانی درجہ حرارت سردی کی وجہ سے وہ کافی بڑھ چکا ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں اس کا درجہ حرارت اندرونی طور پر بھی بڑا ہوا ہوتا ہے اور خارجی طور پر بھی۔ باہر سردی ہوتی ہے، اندر اس کو موسم سے مقابلہ کرنے کے لیے بدن اس کو گرمائش دیتا ہے۔ ایسے موسم میں اگر انسان غسل کر رہا ہے اور اگر وہ ٹھنڈے پانی سے فوراً نہانا شروع کر دے، فوراً وہ اپنے سر پر، اپنے بدن پر ٹھنڈا پانی ڈالے، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ اسے فالج ہو جائے، اور وہ فالج کی اس بیماری کی وجہ سے خطرناک نوعیت کے نقصان اس کو پیش آ جائے، وہ غسل خانے میں گر پڑے۔ بہت سے لوگ نہاتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور ان کی باتھ روم میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے، اور بعض اوقات گرمیوں کے موسم میں بھی کچھ لوگ باہر سے جب وہ گرمی میں کام کاج کرنے کے بعد بہت سخت گرمی کو ختم کرنے کے لیے وہ جب غسل خانے میں آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ گرمی جلدی ختم ہو جائے۔ وہ ٹھنڈے پانی سے جیسے ہی نہانا شروع کرتے ہیں تو ان کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کا بدن گرم ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ان کو بھی فالج کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے واقعات میرے علم میں ایسے ہیں کہ نوجوان نہاتے ہوئے غسل خانے میں گر پڑے اور وہیں وفات پا گئے۔ تو سامعین وقار، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آقا کریم علیہ السلام کی جو بتائی ہوئی ہدایات ہیں ان کو نظر انداز کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں ہدایات عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ جب انسان غسل کرنا چاہے تو اس سے پہلے وہ نماز کا جو وضو ہوتا ہے وہ وضو سے شروع کرے۔ اگر اس کے بدن پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے، نجاست کو دور کرے۔ اس کے بعد جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے تو وہ وضو کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے موسم میں، سردی کے موسم میں جب اس کے اندرونی درجہ حرارت یا بیرونی جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ اگر چینج ہوگا بہت زیادہ اور پانی بھی ٹھنڈا ہوگا، تو ہاتھ پہ پانی ڈالنے سے، منہ میں کلی کرنے سے، ناک میں پانی ڈالنے سے، چہرے پر پانی ڈالنے سے، ہاتھوں پر اور سر کا مسح کرنے اور پیروں پر پانی ڈالنے کی وجہ سے اس کا بدن اس پانی کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کا جو دفاعی نظام ہے بدن کا وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ ٹھنڈے پانی سے بھی نہاتا ہے سردیوں کے موسم میں، یا گرمیوں کے موسم میں اگر وہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے، تو اس کے بدن پر آنے والا پانی پھر اس کو جو بدن میں دوران خون ہے، دوران خون کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کا دوران خون اچانک جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو فالج کا خطرہ نہیں رہتا۔ تو میرے وہ بھائی بہنیں جو سردیوں کے موسم میں غسل کرتے ہیں یا گرمیوں کے موسم میں بھی اگر وہ غسل کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ وہ مد نظر رہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بدن سے نجاست دور کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر جو نماز کا وضو ہوتا ہے وہ نماز کا وضو کریں۔ نماز کے وضو کی برکت سے ان کے بدن میں جو اللہ تعالیٰ نے دفاعی نظام بنایا ہوا ہے، امیون سسٹم، وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ بدن جو ہے وہ آنے والے حالات کے لیے، ٹھنڈے پانی کے لیے یا گرم پانی کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بہت سے نوجوان بہت بڑے نقصان کا سامنا کرتے ہیں، کچھ پھر وفات پا جاتے ہیں، کچھ کو بڑی خطرناک فالج کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اور اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے، ہمارا یہ جو ویڈیو بنائی ہے یہ آپ کو پسند آئے، تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے گروپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مہیا کی جا سکیں۔